اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ اب کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ بات یہود و نصارہ بھی مانتے تھے کہ وہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ اس بات کے بھی قائل تھے کہ آخرت میں بھی کچھ عرصے کے لیے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ لہٰذا بتانا یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے کسی خاص نسل کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اس کے قوانین سے لازمی طور پر مستثنیٰ ہے، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں۔ اس نے کوئی خاص نسل اپنی رحمت کے لیے مخصوص نہیں کی ہے، البتہ وہ اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے بخش بھی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون و عدل کے تحت سزا بھی دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس موقع پر یہ فقرہ نہایت بلیغ و لطیف ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو خدا پہلے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجنے پر قادر تھا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خدمت پر مامور کیا، اور وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانو گے تو یاد رکھو کہ اللہ قادر و توانا ہے، ہر سزا جو وہ تمہیں دینا چاہے بلا مزاحمت دے سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس عظمت گزشتہ کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی زمانے میں ان کو حاصل تھی۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قوم میں پیدا ہوئے، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا۔ مدت دراز تک یہی اس زمانے کی مذہب دنیا کے سب سے بڑے فرما روا تھے، اور انہی کا سکہ مصر اور اس کے نواح میں روا تھا۔ عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن اس مقام پر تصریح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے۔
اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہ چکی تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو۔ حضرت موسیٰ کی یہ تقریر اس موقع کی ہے جب مصر سے نکلنے کے تقریباً 2 سال بعد آپ اپنی قوم کو لیے ہوئے دشت فاران میں خیمہ زن تھے۔ یہ بیابان جزیرہ نمائے سینا میں عرب کے شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے متصل واقع ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بھی بخوشی چلے جائیں گے۔ جبار کے معنی قد آور، زور آور، تگڑے اور طاقتور ہے۔ عربی میں جبار کھجور کے ان درختوں کو بھی کہتے ہیں، بہت جو اونچے ہوتے ہیں۔ توریت میں ان کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی گئی ہے، وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب قد آور ہیں، اور ہم نے بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہے اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ مہم کے ارکان نے فلسطین کے باشندوں سے متعلق یہ بیان دی کہ اس میں بنی عناق کے جبار ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے جو بائنہ قرآن میں بھی استعمال ہوا۔ عربی اور عبرانی دونوں قریب المخرج زبانیں ہیں۔ الزوجہ سے دونوں میں سے بہت سے مادے اور الفاظ مشترک ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی اس تقریر کا جو اوپر مذکورہ ہوئی بنی اسرائیل کی طرف سے جواب ہے کہ جب اس ملک پر ایسے جبار اور قد آور لوگ قابض ہیں تو ہم تو ان کی تلواروں کا لقمہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ اگر قدرت کے کسی ایسے معجزے کے ذریعے سے جیسے معجزے تم اب تک دکھاتے رہے ہو یہ اس علاقے سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس علاقے پر قابض ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔